السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خالد محمود صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خالد بات کر رہا ہوں پاکستان سے۔ میں 89 میں جماعت احمدیہ میں شامل ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ پہلے دیوبندی مذہب سے تعلق تھا۔ میرا یہ سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق کم از کم 23 آیات کا حوالہ دیا ہے۔ تو بعض اوقات غیر عملی مولویوں سے بات ہوتی ہے تو دلائل سے تو ویسے ان کو کوئی مطلب جواب نہیں دے سکتے، لیکن بعض اوقات وہ گرامر کی بحث میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض جو چالاک مولوی ہیں۔ تو میرا یہ سوال تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بکس میں کسی جگہ پہ گرامر کے حوالے سے بھی ان آیات کا کے اوپر بحث کی ہے، یا کسی احمدیہ لٹریچر میں کوئی ایسی بک ہے جس میں گرامر کے حوالے سے آیات کا مطلب ہر جو عربی کے الفاظ ہیں عربی گرامر کے حوالے سے بحث کی ہو، یا تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کے مطابق پھر ان کے اس یہ جو گرامر میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا ہم جواب دے سکیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ایک نو احمدی تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبات قدمی بخشے اور آپ کے ایمان و اخلاص میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔ میں محترم مولانا کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال کا جواب دیا جائے۔ جہاں تک گرامر کا تعلق ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورہ مائدہ کی جو آخری رکوع میں آیت آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، کہ اے خدا جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان کا نگران تھا۔ تو اس میں جو توفی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ باب تفاعل سے ہے، اور آپ نے اس کے بارے میں باقاعدہ چیلنج دیا ہوا ہے کہ میں اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی بیان کرتا چلوں کہ بہت عرصے کی بات ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی لدھیانہ میں آپ مقیم تھے، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ مولوی غلام نبی صاحب خوشابی بہت دھواں دھار تقریر کرنے والے اور عوام پہ یا حاضرین پر چھا جانے والے ایسے مقرر تھے۔ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بہت لمبی چوڑی اور ایسی تقریر کی کہ سارے واہ واہ کرنے لگے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ جب جلسہ ختم ہوا ہے تو یہ جب واپس جانے لگے، ان کے ساتھ ان کے حواری بھی تھے، تو جس مکان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے اس مکان سے اس وقت عجیب خدا کا اتفاق ہوا کہ وہاں سے نیچے اتر کر حضور زنانہ سے نکل کے مردانہ حصے میں جا رہے تھے۔ تو ساتھ میں جب دیکھا کہ مولانا غلام نبی صاحب آ رہے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مصافحہ کیا اور ہاتھ پکڑ کے ان کو اندر لے گئے۔ باقی لوگ تو کھڑے رہے، اندر چلے گئے، وہ بات چیت ہوتی رہی۔ تو اب یہاں ان کے جو شاگرد یا ان کے حواری تھے وہ آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگے کہ بھئی کوئی کہتا کہ بھئی مرزا صاحب بڑے جادوگر ہیں، ان پہ جادو نہ کر دیں۔ کہتے نہیں نہیں، مولوی صاحب پہ جادو کیا کرنا ہے، مولوی صاحب تو ان کو توبہ کرا کے آئیں گے۔ ایسی چیمگوئیاں شروع ہو گئی۔ وہاں جانا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے، انہوں نے یہی کیا کہ آپ جو وفات مسیح کا ذکر کرتے ہیں تو یہ آخر کس بنا پر کرتے ہیں؟ فلما توفیتنی، آخر ہم عربی میں کہتے ہیں کہ وفیت تو فلاں، کہ میں نے فلاں آدمی کو پورا دے دیا، یا قرض ہے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ وفیت تو حضور نے صرف اتنا فرمایا کہ مولانا صیغہ تو یہ باب دوسرا ہے، ہم جس باب کے بارے میں چیلنج کرتے ہیں وہ توفی کا ہے، فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم۔ اور ایک اور موقع پر حضور نے اسی سلسلے میں فرمایا ہے کہ دیکھو ہمارا یہ استقراء ہے، یہ منطق کی ایک اصطلاح ہے۔ استقراء کہتے ہیں کہ کئی چیزوں کو ہم دیکھ کر اس کے اوپر ایک کامل طور پر کلی طور پر ایک حکم لگا دیں، اس کو منطق کی اصطلاح میں استقراء کہتے ہیں کہ جزیات کو، مختلف جزیات کو تلاش کر کے ہم ایک کلی طور پر فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہمارا یہ استقراء ہے، وہ یہ ہے کہ جب توفی کے باب سے جو ہے وہ توفی کا لفظ آئے، تفاعل کے باب سے توفی کا لفظ آئے، اور خدا تعالیٰ اس کا فاعل ہو اور کوئی زیرو اس کی مفعول ہو، زیرو معنی جاندار،
اور اس کے ساتھ نوم یعنی نیند گاہ یا اور رات کا قرینہ نہ ہو تو اس میں سوائے وفات کے اور کوئی معنی ہو ہی نہیں سکتے. تو گرامیٹیکلی جو ہے اگر آپ کہتے ہیں تو حضور نے تو دیا ہے جو اس کو توڑے 1000 روپیہ انعام اس زمانے میں آپ نے دیا تھا. تو اس لحاظ سے آپ یہ کہیں کوئی مولوی اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ باب تفاول سے یہ صیغہ آ رہا ہے اور باب تفاول سے عام طور پر موت اور وفات کے معنی ہی اس کے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں عام اردو میں بھی متوفا لکھتے ہیں, اس سے یہ نہیں ہوتا کہ آسمان پر چڑھ گیا آدمی. فلان المتوفا یا عدالتی ریکارڈ آپ دیکھ لیں وہاں پر بھی متوفا لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وفات پا گیا ہے, وہ مر چکا ہے وہ. تو اس لحاظ سے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, آج تک اس کا جواب تو کوئی مولوی نہیں دے سکا. تو یہ ہاں یہ عام محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ من حرامی بہانہ بسیار والی بات ہے کہ ماننا نہ ہو تو بہت سارے بہانے مل جاتے ہیں. تو بہرحال گرامر کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام نے چیلنج دیا ہوا ہے کہ باب تفاول سے اگر توفی کا لفظ آتا ہے تو لازماً اس کے معنی موت کے ہی ہوتے ہیں سوائے اس کے کہ نیند اور رات کا قرینہ نہ ہو. جزاکم اللہ تعالیٰ. جس طرح آپ نے یہ جو مسیح علیہ السلام کا جو چیلنج ہے اس کا ذکر فرمایا ہے, مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی وضعی حدیث ہی ہو یا عربی کی کوئی ادب کی کتاب ہو اس سے بھی آپ اس کی مثال پیش کریں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فاعل ہو اور ضمیر و مفعول ہو اور نیند کا قرینہ نہ ہو اور وہاں پہ وفات کا مطلب نہ لیا جاتا ہو. تو حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی چیلنج دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس کو آج تک کسی نے قبول بھی نہیں کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خالد محمود صاحب.